لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفکیرا۔ تجلی کا معنی بتایا تھا، روشن ہونا، واضح ہونا، تاکہ واضح ہو جائیں، لازم ہے لفظ ہے نا باب تفاعل سے، تاکہ روشن ہو جائے۔ لہم ہم ضمیر کا مرجع الناس، ثم بینا للناس پر آیا نا، ان کے لیے، لوگوں کے لیے کیا واضح ہو جائے، کیا ظاہر ہو جائے؟ خفایا الملک والملکوت۔ ہم نے بتایا تھا خفایا کس کی جمع ہے؟ خفیتن کی، جیسے خطایا کس کی جمع ہے؟ خطیتن کی، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے۔ خفیہ پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، خفی کا مؤنث ہے خفیتن۔ اور الملک اور الملکوت، یہ جو دو لفظ ہیں، ملک اور ملکوت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ملکوت میں تھوڑا مبالغہ ہے۔ ملک کا معنی بھی بادشاہی، جس میں بادشاہ حکومت چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملکوت کا یہی معنی ہے، لیکن ملکوت میں چونکہ حروف کی زیادتی ہے اس لیے معنی کی بھی اس میں زیادتی ہوگی، اور وہ اس طرح سے زیادتی کرتے ہیں کہ ملک کا معنی ہوگا عالم اسباب، عالم ظواہر، عالم شہادہ، اور ملکوت کا معنی ہوگا عالم غیب، ٹھیک ہے، جیسے عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، دوزخ، ہے نا، عالم برزخ، یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب ہے، یہ سب ہمارے لیے، یہ سب کیا ہے؟ اور ابھی جس عالم میں ہم ہیں یہ ہمارے لیے عالم شہادہ ہے، عالم شہادہ ہے۔ تو ملک کا معنی کریں گے عالم شہادہ، اور ملکوت کا معنی کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں جو ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور شہادہ دونوں کو جانتا ہے، تو وہ غیب اور شہادہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے۔ اللہ کے لیے تو سب چیز شہادہ ہی شہادہ ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے کیا؟ وہ کس اعتبار سے غیب ہے؟ ہمارے لیے جو غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور ہمارے لیے جو شہادہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیز کیا ہے؟ شہادہ ہی، اس کے علم میں سب چیزیں موجود ہیں۔ تو خفایا الملکی والملکوت کا ہم ترجمہ کریں گے عالم شہادہ اور عالم غیب کی پوشیدہ باتیں۔ پوشیدہ باتیں کس کا ترجمہ؟ خفایا کا۔ اب ترجمہ دیکھیں، لیتجلی لہم خفایا الملک والملکوت، تاکہ لوگوں کے لیے عالم شہادہ اور عالم غیب کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں۔ وخبایا القدس والجبروت، قدس لفظی معنی پاکیزگی، ٹھیک ہے، اور جبروت لفظی معنی غیظ و غضب، لیکن قدس جو ہے اللہ تعالیٰ اصطلاحاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو صفات جمالی ہیں، اور جبروت اللہ کی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو صفات جلالی ہے۔ جیسے رحمان ہونا اللہ کی صفت جمالی ہے، رحیم ہونا اللہ کی صفت جمالی ہے، غفار ہونا اللہ کی صفت اور قہار ہونا، ذو انتقام ہونا، مالک الملک ہونا، یہ ساری صفات کیا ہیں؟ جلالی صفات ہیں۔ تو قدس کا معنی کریں گے صفت جمالی، اور جبروت کا معنی کریں گے صفات جلالی۔ اور خبایا خبیتن کی جمع ہے، اس کا ہی معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، راز کو کہا جاتا ہے خبیٌ، خبیتن۔ جبروت کا لفظی معنی ہوگا غیظ و غضب، اسی سے جبار اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن یہاں اس مراد کیا ہے جبروت سے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جس میں غیظ و غضب کا معنی ہے، جن کو کہا جاتا ہے صفات جلالی۔ وخبایا القدس والجبروت، اور صفات جمالی اور صفات جلالی کے راز کیا ہو جائیں؟ یہ عطف لیتجلی کا یہ فاعل بنے گا حرف عطف کے ذریعے سے، لیتجلی لہم خفایا الملک والملکوت وخبایا القدس والجبروت لیتفکروا فیہا تفکیرا، تاکہ لوگ ان صفات میں کیا کر سکیں؟ غور کر سکیں۔ ومہد لہم قواعد الاحکام واوضاعها من نصوص الآیات والماعها۔ مہد یمہد تمہید معنی ہوتا ہے تیاری کرنا، کسی چیز کے لیے کسی کو بنیاد بنانا،
جب آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر نماز کے بارے میں، تو ڈائریکٹ نماز پر آپ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ پہلے عبادت کی اہمیت بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے، اور اس طرح سے تمہیدی گفتگو سمجھتے ہیں؟ تمہیدی گفتگو جو آپ بولنا چاہتے ہیں، بولنے سے پہلے بولنے کا ماحول بنانا، اس بات کو سننے کے لیے لوگوں کو اس کی اہمیت پہلے آپ بتاتے ہو۔ کسی چیز کو کسی آئندہ بات کے لیے بنیاد بنانے کو کہا جاتا ہے تمہید، اس کو ہم اردو زبان میں تیاری کرنا ہی بول سکتے ہیں۔ وَمَهَّدَ لَهُمْ، اور بنایا لوگوں کے لیے رب نے کیا بنایا؟ قواعد الاحکام، احکام کے قاعدے، یعنی احکام فقہیہ کے قاعدے بنائے۔ وَأَوْضَاعَهَا، وَأَوْضَاعَهَا، وضع کا لفظی معنی ہوتا ہے رکھنا، یہاں مراد ہے اوضاعہا سے مراد ہا ضمیر کا مرجع ہے احکام، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ احکام کے قواعد، احکام کے قواعد، و اوضاعہا، اور ان احکام کی علتیں تیار کی۔ مہدہ کا معنی کریں گے تیار کیا نا، اور تیار کیا لوگوں کے لیے احکام کے قواعد اور احکام کی علتیں۔ جیسے مثال کے طور پر قاعدہ ہے کہ ہر شراب حرام ہے، ہر مسکر کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، اور اس میں جزیہ کیا ہے؟ نشہ، یہ اس کی علت ہے۔ شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ نشہ ہے۔ تو ایک ہے قاعدہ اور ایک ہے قاعدے کی علت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قاعدہ ہے کہ حروف جتنے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، اور اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ کئی اس میں غیر متمکن ایسے ہوتے ہیں جو مشابہ حرف کے مشابہ ہوتے ہیں، یا فعل امر کے مشابہ ہوتے ہیں، یا فعل ماضی کے، تو وجہ وہ ہے علت۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے اس کی علت۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام کے لیے قاعدے بھی بنائے، احکام کے قاعدے بھی بنائے اور اس کی، تو اللہ نے ڈائریکٹ کوئی کتاب تو نازل نہیں فرمائی جس میں احکام کے قاعدے اور اس کی علتیں ہیں، نہیں، بلکہ قرآن ہی کو پڑھ کر کے لوگوں نے قاعدے بنائے، اور قرآن ہی کو پڑھ کر کے لوگوں نے قاعدے کی علتیں جمع کی۔ تو وہی کرے، کیسے قاعدے بنے؟ من نصوص الآیات و الماعہا، جو نکالے گئے ہیں، من سے مانا ہوگا اے مستنبت من، نکالے گئے ہیں کہاں سے؟ من نصوص الآیات، آیات کے نصوص سے، آیات کے نصوص، نص کی جمع ہے، نص کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ کیا کتنے معنی؟ پہلا معنی ہوتا ہے وہ لفظ جس کا معنی بالکل ظاہر ہو، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرا معنی ہوتا ہے بانی شرع یا شارع کے کلام کو بھی نص کہتے ہیں، شارع کے کلام کو بھی، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو، اس کی کوئی تفصیل نہیں، بس شارع کا جو کلام ہے، جیسے ہم کہیں گے حضور نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے پر نص وارد فرمائی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ حضور نے بسم اللہ پڑھنے پر کیا کی ہے؟ نص وارد کی ہے، تو وہاں نص سے مراد شارع کا کلام ہے۔ اور ایک نص کہتے ہیں قرآن پاک کا وہ مفہوم جس کے لیے آیت کو چلایا گیا، وہ بھی نص ہے، ٹھیک ہے؟ جس مفہوم کے لیے قرآن پاک کی آیت آئی ہے، وہ مفہوم اس آیت کے لیے کیا ہے؟ نص ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ کس بات میں نص ہے؟ نماز کی فرضیت میں نص ہے۔ جس مفہوم کے لیے عبارت کو قرآن پاک کی آیت لائی گئی، اس مفہوم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں مراد ہے نص سے، آیات کے نصوص سے مراد آیات، وہ آیات جس کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے، ظاہر المعنی، ہم نے پہلا معنی بیان کیا نا اس کا، تو نص سے یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ ہاں، آیات کے نصوص سے، وَأَلْمَاعِهَا، الماع لمعن کی جمع، لفظی معنی تھا چمک دمک، لفظی معنی یہاں مراد پہچان، نشانی، آیات کے نصوص اور آیات کی نشانیوں سے جو مستنبت ہوتے ہیں، نکالے جاتے ہیں احکام کے قواعد اور احکام کی علتیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی لوگوں کے لیے۔ اب لفظی معنی پورا دیکھیے،
اور لوگوں کے لیے احکام کے قواعد اور احکام کی علتیں بنائی جو مستنبط ہوتے ہیں آیات کے ظاہر سے اور اس کی نشانیوں سے، لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، یہ اس لیے کیا کہ جب لوگ احکام کو جانیں گے، اس کی علت کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جب عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ لِيُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، تاکہ لوگوں سے اللہ ناپاکی کو کیا کر سکے، کیا کرے، دور کرے، وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب پاک کر دے۔ تو قرآن کو نازل کیا اسی کے لیے کہ لوگ قرآن کو پڑھے سمجھے، اس کے لیے زندگی گزارنے کے احکام اور قواعد کو سیکھیں۔ لیکن قرآن جب نازل کیا گیا تو اس کے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئی۔ کتنی قسمیں؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے قرآن کو مانا، مان کر اس پر عمل بھی کیا، مان کر اس کو مانا بھی، عمل بھی کیا۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے قرآن کو تو مان لیا، ایمان لے آئے، لیکن عمل کرنے میں کوتاہی برتی، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، گنہگار ہیں۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہوا کہ جنہوں نے قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اس کے احکام کو مانا ہی۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وہ ہوئے جو مسلمان ہو کر بھی مسلمان بھی ہوئے اور نیک بھی ہوئے، اور کچھ وہ ہوئے کہ جو مسلمان تو ہوئے لیکن نیکی کو نہیں اپنایا، اور کچھ وہ ہوئے جو بالکل مسلمان ہی نہیں ہوئے، کافر کے کافر رہ گئے۔ تو اب یہ تینوں طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں علامہ بیضاوی، فمن کان لہ قلب، کچھ پر جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ عمل نہیں کرنے سے مراد کیا؟ جی تو وہ اس میں ہے جو گنہگار ہے، جی۔ اور نہ ماننے والا کچھ کو، وہ تو سیدھا کافر ہی ہو گیا۔ تو 3 ہی کیٹیگری اس کی بنے گی، نیک مسلمان، گنہگار مسلمان اور کافر۔ فمن کان لہ قلب، یہ نیک مسلمان کی طرف اشارہ ہے، تو وہ کہ جس کا کیا ہو، دل ہو۔ دل سے مراد سب کے پاس دل ہے، یہاں قلب کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، دل تو سب کے پاس ہے، بلکہ قلب کا معنی مجازی مراد ہے۔ اور یہ معنی مجازی کیا؟ وہ دل جس نے ایمان لے آیا، وہ دل ہے، وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر۔ آگے بات آئے گی کہ کچھ لوگوں نے قرآن کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا، تو سر تو اٹھایا لیکن اٹھانا جیسے چاہیے ماننے کے لیے ویسا تو اس گویا کہ سر ہی نہیں اٹھایا۔ تو جس کے پاس دل ہو، مطلب کیسا دل؟ دیوانہ ہو مدینے کا، دیوانہ ہو محمد کا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ دل جس کے پاس، فمن کان لہ قلب، تو وہ کہ جس کے پاس دل ہے، او القى السمع وهو شہید، یا کم سے کم اس نے سماعت کی، سماعت القى یلقی، القى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا۔ القى السمع کا معنی ہوگا سماعت کو ڈال دیا، یعنی متوجہ ہو گیا، کم سے کم کیا کی اس نے؟ توجہ سے سنا۔ وہ شہید، اس حال میں کہ وہ گواہ بھی ہو، گواہی دیتا ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جنت حق ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا، یہ ساری چیزوں کی گواہی دیتا، اگرچہ مانتا تو ہے لیکن اگرچہ بس سن کے اس نے مان لیا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، یہ دوسری کیٹیگری۔ او القى السمع وهو شہید، ہوا ضمیر کا مرجع کون؟ القا میں جو ہوا ضمیر ہے نا، وہ سمجھتے جائیے، ہوا شہید سے مراد جس نے صرف سنا وہ مراد ہے، او القى السمع وهو شہید، یا جس نے سماعت رکھی اس حال میں کہ وہ گواہ بھی ہو، فہوا فی الدارین حمید وسعید۔ تو اب یہ ہوا ضمیر کا مرجع من کان لہ قلب میں بھی جو ہوا ضمیر ہے وہ بھی ہے، اور القى السمع میں جو القا ہوا ضمیر ہے وہ بھی ہے، تو تثنیہ لانا چاہیے تھا، فہما فی الدارین۔ تثنیہ نہ لا کر واحد لانے کی وجہ یہ ہے کہ علی سبیل الاجتماع اگر ضمیر لوٹائی جاتی، کیسے سمجھتے نا، اکٹھا اگر ضمیر لوٹائی جاتی اکٹھی تو تثنیہ لانے کی ضرورت تھی، یا جمع ہے تو جمع لانے کی، لیکن اگر علی سبیل الانفراد آپ چاہیں تو ایک ضمیر کو الگ الگ کر کے 50-100 لوگوں پر کیا کر سکتے ہیں؟ لوٹا سکتے ہیں 100 لوگوں کی طرف، لیکن کیسے؟ علی سبیل الانفراد، سمجھتے ہیں انفراد، ایک ایک کر کے جس کو ہم بول سکتے ہیں،
تو یہاں پر ہوا ضمیر جو من کان لہو قلب کے ہوا ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور القا السمع کی طرف جو لوٹ رہی ہے القا کی فاعل کی طرف ہوا فی الدارین حمید و سعید، تو یہ کس طور پر لوٹ رہی ہے؟ علی سبیل الانفراد، ہاں بول سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر کے، فہو فی الدارین حمید و سعید، تو یہ دونوں طرح کے لوگ دارین میں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حمید و سعید ہے، یعنی ایسا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اور نیک بخت ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ، جی دونوں میں فصیح کون ہوتا؟ آپ دیکھ لیجئے رعایت سجا کس میں ہے، حمیدان میں ہے کہ حمید میں ہے؟ حمید میں ہے نا، تو فساد تو ظاہر ہے بالکل وہاں پہ۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ، اس میں حروف بھی زیادہ ہو جاتے، اور شہید جو لفظ آیا اس پر وزن نہیں ہو پاتا، بیٹھ نہیں پاتا۔ وَمَن لَّمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ يَعِشْ ذَمِيمًا وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس نے رفع کا معنی، لم یرفع کا معنی نہیں اٹھایا، ماضی کا معنی پیدا کر دے گا لم جازمہ، رأسہ الیہ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، اور جس نے قرآن کی طرف اپنا سر ہی نہ اٹھایا، مطلب اس کو بالکل مانا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا، اس کو سر ہی نہیں اٹھایا۔ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، أَطْفَأَ يُطْفِئُ، اطفاء کیا معنی ہوتا ہے؟ اطفئ السراج، بجھانا نہیں، بجھانا، ٹھیک ہے۔ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، نبراس کہتے ہیں فطری نور کو، جس نور پر، جس فطری نور پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس نور کے ذریعے سے وہ اسلام کو پا لے گا۔ فطری نور کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبراس۔ فطری نور سمجھتے ہیں نا، الست بربکم قالوا، تو سب نے کہا نا بلا، تو سب کے پاس وہ نور آیا، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو ایک پنڈت کے گھر میں جب اس کی پیدائش ہو جائے تو وہ بتوں کی پوجا کرا کرا کے اس نور کو پھو کر کے کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے چنگاری اندر باقی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے سمجھ پڑتی ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے فطری مذہب ہے، یہ کوئی بولنے اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ جو بھی عقل مند سوچے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام جو ہے فطری مذہب ہے، اس کی طرف انسان جو ہے دھکا دینے کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ پیاسے کو پیاس لگے گی تو کنویں کی طرف اس کو بھیجنے کے لیے ڈنڈا مارنا پڑے گا کیا؟ پانی کی طرف بھیجنے کے لیے تو دوڑ کے پی لے گا نا، کیسے پیے گا وہ؟ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا بٹھا کے بیٹا پی لے پانی، نہیں تو مر جائے گا، بولنا پڑے گا کیا؟ ایک صورت میں بولنا پڑتا ہے، آپ بولو گے کب؟ جم کے پیاس بھی لگی ہے لیکن پیے گا نہیں، بھوک لگی ہے کھائے گا نہیں، حالانکہ فطرت کیا ہے کہ بھوک لگی ہے تو کھائے گا، دوڑے گا کھانے کے لیے جی۔ تو وہ کرسی کے اوپر ایک آدمی بیٹھا رہے گا، پیچھے نمبر لگا کے کھڑا رہے گا، جلدی اٹھے تو میں کھاؤں، ہے کہ نہیں؟ ایسی فطرت ہی ہے۔ تو ایسی اسلام ہے کہ اسلام کی بھوک اور طلب لوگوں کو کیسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے گول چیز کو ڈھلان پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی طبیعت میں ہے کہ کدھر جائے گا، چاہے وہ نیوٹن کے رول کے حساب سے قوت کشش آپ مانو یا نہ مانو، بہرحال کہاں جائے گا؟ وہ نیچے جائے گا۔ نیوٹن نے کہا سیب نیچے گر گیا، سر پہ گر گیا، تو کہا اس نے وہ کھینچنے کی طاقت وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال وہ ہم نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے کہ وہ کہاں جائے؟ نیچے جائے۔ تو بہرحال نور جو فطری طور پر اس کو نور دیا گیا تھا، اس نور کو جو کیا کرے دنیا میں آ کر کے کیا کرے؟ بجھا دے۔ وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، نبراس کا لفظی معنی کیا یاد رکھیں گے؟ فطری نور، فطری نور، اور اطفاء کا معنی کیا ہوگا؟ جی بولیے۔ ہاں، مطلب نہیں کوئی رکھ کر کے، وہ کہتا ہے کھینچنے کی طاقت ہے زمین میں، ہم کہتے ہیں کھینچنے کی طاقت نہیں ہے، کھینچنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی چمبک نہیں ہے زمین، یہ فطرت ہے کہ بھاری چیز نیچے آتی ہے، اور ایک اسپیس میں جو لٹک جاتی ہے چیز تو وہاں اس کی طبیعت بدل جاتی ہے اور اس کی فطرت بدل جاتی ہے۔ حیز اور مکان بدلتا ہے تو انسان کی
چیزوں کی فطرت بدل جاتی ہے. تو اسپیس میں جب آدمی 0 وزن کا ہو جاتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے. جی کھینچتا ہے، درست عقیدہ نہیں ہے. یہ جو ہے بدیہیات کے خلاف ہے. یہ ایسا ہی جیسے کوئی کہے کہ آگ جلاتا نہیں ہے، جلاتی نہیں ہے. آگ بدیہیات میں سے اس کا کام ہی کیا ہے؟ جلانا. یہ بدیہیات میں سے. کوئی کہے کہ برف ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ جس کو آپ ٹھنڈک سمجھ رہے ہو نا وہ اصل میں گرمی ہے. تو کہے گا کیا میں آپ کو سمجھاؤں؟ وہ بدیہیات میں سے. وَأَطْفَأَ نِبْرَاسَهُ، اور جو اپنے نور فطرت کو کیا کر چکا ہے؟ بجھا چکا ہے. یعش ذمیما ما عاش یعیش، وہ کیسے رہے گا؟ مذموم ہو کر زندہ رہے گا. وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ تو ایسے کئی کافر ہیں جو بالکل ٹھاڑ بار سے زندگی گزار رہے ہیں. تو کیسے یہ صاحب بیضاوی کہہ رہے ہیں کہ علامہ بیضاوی فرما رہے ہیں کہ جس نے نور فطرت بجھا دیا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، وہ مذموم ہو کر زندہ رہے گا. وہ تو عیش سے ٹھاٹ سے زندہ رہتا ہے. یہاں مراد مذموم سے مراد یہ ہے کہ اس پر فرشتے ضم کریں گے. کیا کریں گے؟ اور جو مومنین ہیں اس کو کیا کریں گے؟ ضم کریں گے. قرآن اس پر کیا کرے گا؟ ضم کرے گا. یہ مراد ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حالت ہی مذموم ہو جاتی ہے. اور کیا پیشاب کرے گا تو دھوئے گا نہیں، کبھی وہ گائے کا مونت پیے گا اور اسی کو دھرم کا نام دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی وہ ہاتھی کی سونڈ کی پوجا کرے گا، اس کے سامنے اپنے سر جھکا دے گا. انسان کے سر کی قیمت ہے کہ نہیں؟ ہاتھی کے سونڈ سے اس کی قیمت کم ہو گئی کیا؟ سمجھ بات آ رہی نہیں؟ بچہ بھوکا رہے گا، ناگ پنچمی کے دن ناگ کو دودھ پلا دے گا. یہ کوئی بات ہے؟ ناگ دودھ پیتا ہے؟ ارے اس کی خوراک الگ ہے. وہ کیا کوئی شاکاہاری تھوڑی ہے؟ وٹامن اے چاہیے اس کو چوہا چاہیے ناگ کو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ سب جو ہے غیر فطری باتیں ہیں. انسان اگر سوچے اپنے ہی سے مست اس کو پینٹ پان کر دیتا اور پھر اپنے ہی سے اس کے سامنے مٹھائی رکھ کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں. پھر بعد میں 10ویں دن جو ہے کیا کیا نعرہ لگا کر کے اس کو پانی میں ڈال کے آ جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ ڈبا دیا آپ نے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح سے عقل پر پردہ پڑ جانا بھی ضم کی ایک صورت ہے کہ نہیں؟ مذموم ہونے کی ایک صورت ہے. عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے تو مذموم ہو کر زندہ رہے گا. وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور یہ تو زندہ رہے گا زندہ دنیا میں، اور جب مرے گا تو مذموم ہو کر مرے گا. اس کو تڑکا کے جلائیں گے چتا پر، ہے کہ نہیں؟ اور آخر میں سَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہاں پہنچ جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. یہ حمد خداوندی ادا کرنے کے بعد صاحب بیضاوی، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. یہ لوگ صاحب کشف ہوا کرتے تھے. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پھر یہ چیلنج کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ نے چیلنج کیا، لوگوں کے لیے واضح کیا. ثم بین للناس، لوگوں کے لیے قواعد احکام بنائے، اس کی علتیں بنائی. یہ اللہ کی خوبیاں بیان کرتے کرتے علامہ بیضاوی اللہ کی رحمت کے اتنے قریب ہو گئے کہ اب وہ غائب کے بجائے ندا کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا واجب الوجود، فیا واجب الوجود، فیا. یہ ایسے ہی جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تعریف میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ بندہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد، خطاب کرنے لگتا ہے، وہ قریب ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ حمد جو ہے کھینچ کر کے اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کے قریب، اللہ کے قرب، اس کو قرب کا درجہ اس کو دے دیتی ہے. تو یہ قریب ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں فیا واجب الوجود. تو اے وہ ذات جس کا ہمیشہ رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جس کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. وَيَا فَائِزَ الْجُودِ، فائز، فاز یفیض، فیضان سے بنا ہے فائز. یہ کب کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے فاز النہر، ندی میں جب پانی ابل کر کے کنارے سے بہنے لگے، اتنا زیادہ پانی کا بہاؤ آ جائے تو کہا جاتا ہے فازن، واز سے، فازا ذا سے نہیں، فازا یفوز فوزن مانا تھا کامیاب ہونا. یہ فازا یفیض فیضن مانا کیا ہوتا ہے؟ بہاؤ کا آنا. فائز الجود کا معنی ہوگا جود کا بہاؤ کرنے والی ذات. اور جود کس کو کہتے ہیں؟
کسی کو بے غرض دے دینا. کیسے دینا؟ بے غرض دے دینا، بغیر احسان جتائے دے دینا. اس کا نام کیا ہے؟ بغیر مانگے دے دینا. بغیر، کافر مانگتا ہے کبھی اللہ سے؟ مانگتا ہے کیا؟ لیکن دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو فائز جود ہے وہ. ویا جی بخشش، ہاں بخشش، بخشش عطا. ویا فائز الجود، اور اے جود و واہ. کیا جود و کرم میں نہیں پڑھتے ہیں؟ جی بولیے. جود اور سخاوت میں ہم نے کہا نا کہ سخاوت میں غرض ہو سکتی ہے، جود میں غرض نہیں ہوتی. سخاوت کبھی کوئی مانگا تو آپ نے سخاوت کیسا بھی ہوتا ہے کہ مانگا 1 روپیہ آپ نے 2 روپے دے دیا، یہ سخاوت ہے. 4 روپے دے دیا، لیکن مانگا تب نہ دیا. مانگا، اور جود میں مانگنا ضروری نہیں، بغیر مانگے ہی میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیا، وہ سخاوت ہے. در، بے بہا. در کا معنی موتی، بے بہا کا معنی جس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے. بہرحال ویا فائز الجود، اور اے جود کا فیضان کرنے والی ذات. ویا غایت کل مقصود، اور اے ہر مقصود کی انتہا ذات. ہر مقصود، انسان جو کچھ مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، سب مقصود پہنچتا ہے کس کی بارگاہ میں؟ رب کی بارگاہ میں. بتوں سے مانگتا ہے تو بھی کون دے گا؟ رب دے گا. اور رب سے مانگے گا تو بھی کون دے گا؟ رب دے گا. تو سارے مقصود کی انتہا حقیقتاً وہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مقصود ہے وہ ہے نا درود تاج میں کیا ہے؟ ہاں بولیے. والمقصود اس پہ غور کیجئے گا، بہت خوبصورت معنی اس کا ہوتا ہے. وَيَا غَایَةَ كُلِّ مقصود، اور اے ہر مقصود کی انتہا ذات. یہ 3 خوبی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قرب ہو گیا، حمد سے قریب ہو گئے، اور قریب ہو کر پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. یا واجب الوجود، یا فائز الجود، یا غایۃ کل مقصود. ہے نا؟ آپ رہتے تو اتنے قرب ہونے کے بعد کچھ دولت مانگ لیتے، پیسے مانگ لیتے، ہے نا، شہرت مانگ لیتے، عزت مانگ لیتے. وہ کیا مانگ رہے؟ سنیے. صلی علیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کوئی دعا نہیں مانگ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اگر کوئی دعا ہوتی تو اللہ بیزا بھی وہی مانگتے. قرب جب ہو گیا، رب کی بارگاہ سے اتنا قرب ہو گیا کہ خطاب کرنے لگے، تو کوئی اہم دعا مانگنی چاہیے تھی نا. تو ان کے نزدیک سب سے اہم دعا کیا ہے؟ صلی علیہ صلاۃً تعازی غناءہ وتساوی عناءہ. تساوی غناءہ وتجازی غناءہ. یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اب میں تیرے قریب ہو گیا، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کیا؟ صلی علیہ، نبی پر سلام بھیج دے، نبی پر صلات بھیج دے. کتنی؟ لاکھوں صلات، کروڑوں صلات کا لاکھوں کروڑوں کی کیا بات ہے. صلاۃً تعازی غناءہ، اتنی رحمت بھیج، اتنا درود بھیج جو حضور کے فائدے کے برابر ہو جائے. غنا کا معنی کیا؟ غنا کا معنی کیا کریں گے؟ فائدہ. کیا معنی کریں گے؟ یعنی حضور کی ذات سے دنیا کو جتنا فائدہ پہنچا اتنا ہی درود ان پر بھیج دے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو کتنا فائدہ پہنچا حضور کی ذات سے لوگوں کو؟ جتنا فائدہ پہنچا سب انہی کے ذریعے سے. کوئی ایسا فائدہ ہے کہے کہ نہیں یہ فائدہ حضور کے ذریعے سے نہیں؟ جب وجہ کن فقہ ہی وہ ہے، جب جانے جان ہی وہ ہے، جانے کائنات ہی وہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی. تو سارے فائدے حضور ہی کے در سے ہیں، حضور کے صدقے سے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں کچھ نہیں ہونے والا. یہاں اگر فیل تو جتنے فائدے ہیں سب کے سب. تو فائدے تو انگنت ہیں. آنکھ کا فائدہ، ناک کا فائدہ، زبان کا فائدہ، کھانا پینا، ہوا پانی، چاند سورج، دریا پہاڑ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کتنا وغیرہ.
تو یوں سمجھیے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، صاحب بیضاوی یہ فرما ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے بندہ نہیں. تو اللہ کی اے اللہ تیری جتنی نعمتیں ہیں اتنا ہی درود ان پر بھیج دے. وہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، ایک بار لاکھوں سلام کیسے جائے گا؟ تو آپ کہنا ابھی بیوقوف تو لاکھوں پر اعتراض کر رہا ہے. علامہ بیضاوی نے لاکھوں نہیں کہا، کروڑوں نہیں کہا، انگنت کہہ دیا ایک ہی بار میں، ہے کہ نہیں؟ تو کہا صلی علیہ صلاۃً تو آزی غناءہ، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، جو رحمت تو آزی بمانت تو صاحب نیچے دیا ہے، برابر ہو جائے کس کے؟ غناءہ. امام بیضاوی کو معلوم ہے کہ ان کا فائدہ غیر محدود، تو رحمت بھی کیسے ان پر جائے گی؟ غیر محدود. وَتُجَازِي عَنَاءَهُ، عنا کہتے ہیں مشقت کو، تکلیف کو، اور جو برابر ہو جائے، بدلہ ہو جائے. تو جاسی کا معنی بدلہ ہو جائے، عناءہ حضور کی مشقت کا. اللہ اکبر. یعنی امت تک اسلام کو پہنچانے میں حضور نے جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، ان تمام مشقتوں کا بدلہ میں یہ بدلے جو ہے ان پر کیا کر، میں تو نہیں دے سکتا بدلہ، امت تو نہیں دے سکتی نا. تو یا اللہ ایسا کر کہ جتنی مشقتیں تیرے محبوب نے اسلام کو پہنچانے میں، تبلیغ میں اٹھائی ہے، اسی مشقت کے برابر ان پر رحمت نازل فرما دے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر کہتے ہیں کہ صرف حضور پر ہی نہیں، اب تابع ہو کر کے سب پر درود بھیج سکتے ہیں نا. ایک بار جو ہے ایک شخص نے کہا کہ یہ دیکھو جو ہے تمہارے اعلیٰ حضرت اپنے آپ پر درود پڑھوا رہے ہیں. میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ پر درود پڑھوا رہے ہیں، نئی بات کہاں سے شگوفہ چھڑا اس نے؟ کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ سجدہ شریف میں شروع میں لکھا تھا نا وصلی علی سیدنا، شروع میں جو شجرہ ہے اس میں درود شریف جو لکھا رہتا ہے وصلی علی، وہ پیر صاحب کا بھی نام رہتا ہے نا، اعلیٰ حضرت پر درود، غوث اعظم پر درود، سارے بزرگوں پر درود ہے، صلی علی محمد وعلی فلاں فلاں فلاں، سب پر درود ہے. پڑھے ہیں شجرہ کے شروع میں درود؟ سبھی کے شجرے میں، شجرہ الطاریہ میں بھی ہے وہ درود شریف، شروع میں نہیں ہے درود شریف. سارے بزرگوں پر جیسے درود شریف نہیں ہے، نہیں پڑھے ہیں کیا؟ تو تابع ہو کر ڈائریکٹ یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی علی رضی اللہ عنہ، اللہم صلی علی ابی بکر، اللہم صلی علی عمر فاروق، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. تابع ہو کر کے کیسے کہ اصل پہلے حضور پر درود بھیجے، اور حضور کے تابع ہو کر ہم اپنے آپ پر بھی درود بھیج سکتے ہیں. رحمت کے مستحق ہم بھی تو ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں. کیسے؟ تابع ہو کر کے کہ بارش برسا اس ذات پر اور ایک دو چھینٹا ادھر بھی مل جائے. اگر ہم کہیں کہ ہم پر ہی برسا تو ہم گناہگار کی دعا قبول ہوگی، کچھ نہیں برسنے والا. بات سمجھے؟ جو ہوشیار آدمی رہتا ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ایک بچہ جو چالاک رہتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ یہ مالدار کا بیٹا ہے، اس کے باپ سے بولوں گا کہ ایک چاکلیٹ دے گا نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ جان اپنے ابو سے چاکلیٹ لے کے آ، 10 روپے لے کے آ. کرتا ہے نہیں کرتا؟ اس کو معلوم ہے 10 روپے سے کچھ نہ کچھ مجھے ہی مل ہی جائے گا. طریقہ سمجھتے ہیں؟ یا وہ کہے گا یہ چاکلیٹ مانگ رہا ہے آپ کا بیٹا، تو مانگ وہ نہیں رہا ہے، وہ کیا چاکلیٹ تو مالدار کا بیٹا کھا کھا کے بالکل تگڑا ہو گیا ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ ضرورت اس کو ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ آپ کا بیٹا چاکلیٹ مانگ رہا ہے، اس کو معلوم ہے میں مانگوں گا تو مجھے ملنے والا، میں تو غیر ہوں، کیا ملے گا، لیکن میں اس کا دوست ہوں، یہ اس کو دے گا تو یہ مجھے دے گا. بر تو او پاشد تو برما، پڑھے حالت کا شعر، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اس میں ایک فارسی کا مصرع ہے، بر تو او پاشد، پاشد پاشدن کا معنی چھڑکنا، برسانا، کہ اے یا نبی بر تو آپ پر، او پاشد وہ کیا کرے؟ برساتا رہے، تو برما تو ہم پر برساتے رہے. اللہ آپ کو دے اور آپ ہمیں دے، تا ابد یہ سلسلہ ہو، تا ابد یہ بر تو او پاشد تو برما، تا ابد یہ سلسلہ ہو. تو فرمایا گیا کہ ان پر درود بھیج، وعلی من اعانہ، اور ان پر بھی جنہوں نے ان کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. وقرر تبیانہ تقریرا، اور جنہوں نے ان کے تبیان کو، ان کے واضح بیان کو ثابت رکھا. اس میں علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سبھی آ گئے. پھر فرماتے وہ افض علینا، اور ہم پر بہاؤ کر دے، فیضان کر دے. افاظ افادہ سے
ہم پر بہاؤ کر فیضان فرما، کس چیز کا؟ من برکاتہم، ان تمام لوگوں کی برکات کا فیضان فرما، وسلک بنا، اور ہمیں چلا، سلک اس لوگ مانا چلنا، بات آدیہ کے لیے آئے تو مانا کیا ہو جائے گا؟ چلانا، ذہبہ ضبط جانا، بات آدیہ کے لیے آئے تو لے جانا، وسلک بنا، اور ہمیں چلا، مسالک کراماتہم، ان کے کرامات کے مسلک پر، ان کی بزرگی کے مسلک پر، ان کی وسلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا، تو اپنے اوپر سلام بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، اور ان پر درود بھیج۔ میں نے کہا کہ بیوقوف، یہ وہ رہا کہ آپ کا جواب نا اعلیٰ حضرت پر کہا، دیکھو اختر رضا بھی اپنے اوپر درود بھیجوا رہے ہیں، یہ سب کیا نبی ہو گئے معاذ اللہ؟ تو میں نے کہا کہ وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ غیر مقلد جس نے اعتراض کیا تھا، وائس میں نے جواب بھیجا، تو میں نے کہا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا، تو علینا میں اس کا وہ اپنے اوپر شامل نہیں کر رہا ہے کیا؟ وہ اپنے اوپر درود سلام بھیج سکتا ہے، اور حضرت نہیں بھیج سکتے ہیں؟ ادھر سے آج تک جواب نہیں آیا۔ یہ مولانا ہے کہ کیا گن چکر آدمی ایسا جواب دے دیا کہ اب کیا جواب دے اس کا؟ تو فرمایا گیا وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِن بَرَكَاتِهِمْ وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْنَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا، اور ان پر اور ہم پر، پہلے ان پر اور ہم پر خوب سلامتی نازل فرما۔